اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاختصاص هو ان يذكر بعد ضمیر المتکلم او المخاطب اسم ظاہر الاخری. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اختصاص شروع کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں ذرا ملا رہا ہوں بیچ میں آزمون وغیرہ کے چکر میں، چھٹیاں بھی پڑ گئیں، کافی گیپ ہو گیا، لہٰذا میں بات کو بات سے ملانے کے لیے ایک پیراگراف جو کتاب میں تھا اس کو دہرا رہا ہوں. جب یہ 5 ابواب کا آغاز کیا تو ایک لائن کا پیراگراف رکھا ہے انہوں نے، کیا؟ المفعول بہ المنصوب بعامل محذوفین. وہ مفعول بہ جو منصوب ہے کس کے ذریعے سے؟ عامل محذوف کے ذریعے سے. وہ الاسم المنصوب فی تراکیب. وہ مفعول بہ جو منصوب ہوتا ہے عامل محذوف کے ذریعے سے، وہ اس منصوب ان ترکیبوں میں ہوتا ہے. کہاں کہاں ہوتا ہے وہ اس منصوب جو مفعول کہلاتا ہے؟ ہاں، باب اغراء میں، باب تہذیب میں، باب اختصاص میں، باب اشتغال میں اور باب ندا میں. ہم لوگوں نے باب اغراء اور تہذیب پڑھ لیا. یہ الاسدہ اور الاسد کس کی مثال ہے؟ تہذیر، ڈرانے کے لیے. الاسدہ یعنی احذر الاسدہ، یا نفسک والاسد یعنی اتق نفسک والاسد. اتق یا احذر جیسے کلمات یہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ پوشیدہ ہوتے ہیں. اپنے کو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ شیر سے. ٹھیک ہے، تو الاسدہ یہ باب تحذیر ہے. یہاں پر الاسدہ کیوں منصوب ہے؟ ہاں، فعل منصوب، فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے. ٹھیک ہے، یا جی کچھ فرمایا آپ نے؟ یا اخاکا، اخوکا کیوں نہیں ہے؟ اخیکا کیوں نہیں ہے؟ اخاکا کیوں ہے؟ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ ہے الزم یا الزم. اس میں کیا لکھا ہے کتاب میں؟ الزم لکھا ہے کہ الزم لکھا ہے؟ الزم لکھا ہوا ہے، الزم. ٹھیک ہے، الزم یہ باب اغراء ہے. الغم اخاک والاحسان، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو، احسان کرو. تو یہ 2 باب تو آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ جہاں پر فعل چھپا ہوتا ہے اور اس فعل مخفی کے ذریعے سے ایک اسم منصوب ہوتا ہے جو اس فعل محذوف کا کیا کہلاتا ہے؟ مفعول کہلاتا ہے. احسان، مفعول بہ کہلاتا ہے. یہ دونوں جگہ جب کسی کو تشویق اور ترغیب دلانے کے لیے ہو، سیم احکام ہے، بس فرق یہ کبھی کسی کام کی طرف ترغیب دلانے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کسی کام کے سے ترغیب کرایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. جب ترغیب کے لیے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر تحذیر کے لیے ہو، ڈرانے کے لیے ہو، ترغیب کے لیے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ باب تحذیر. یہ دونوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. خواہش ہو نہیں، یہاں خاکہ سے پہلے آئے گا. واو کے ذریعے ہو رہا ہے. یہ تو بتایا تھا نا کہ باب تحذیر باب اغراء 2 بتایا تھا کہ 3 طریقے استعمال ہو سکتا ہے. مفرد استعمال ہو سکتا ہے، تکرار کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے اور عطف کے ساتھ بھی. خوب، تو یہ 2 باب آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب تیسرا ایک ہے باب اختصاص. اختصاص جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے مخصوص کرنا کسی کو کسی چیز کے لیے. وہاں پر ایک فعل چھپا ہوتا ہے، اخصو، میں مخصوص کر رہا ہوں. یہ فعل چھپا ہوتا ہے اور اس فعل مخفی کے ذریعے سے ایک کلمہ منصوب ہوتا ہے جس کلمے کو مفعول بہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سلمان منا، بات پوری ہو گئی نبی کی، سلمان ہم میں سے ہیں، مگر ابھی منا کو اور خاص بنا رہے ہیں. منا نہیں، من المسلمین نہیں، من المؤمنین نہیں. سمجھ میں آگی بات؟ سلمان منا یعنی سلمان ہم میں سے، مطلب کیا ہوا؟ یعنی مسلمانوں میں سے نہیں، ہم مسلمانوں میں سے، ہم مومنوں میں سے نہیں، ہم عارفوں میں سے نہیں، ہم متقین میں سے نہیں، بلکہ اور بھی مخصوص کیا گیا سلمان کو اور کہا گیا سلمان منا اہل البیت. کیا ہوگا ترجمہ اس کا؟
سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ اہل بیت ترکیب کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ سلمان المبتدا منا جار مجرور مل کر کے اس کی خبر. یہ اہل البیت کا کیا نقش ہے؟ اہل البیت اردو ترجمہ تو آپ نے کر دیا آسانی سے، مگر یہ اہل البیت پہ غور کریں گے تو ترجمہ کرنے مشکل ہو جائے گی. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہی اہل بیت خود ہے کیا نقش میں؟ یہ مفعول ہے ایک اخصو کا جو چھپا ہوا ہے، یعنی سلمان منا اخص اہل البیت ہے نا. سلمان ہم میں سے ہم مخصوص کر رہے ہیں کہ اہل بیت میں سے ہے. اب اس کا لفظی ترجمہ چونکہ نہیں ہو پاتا عربی عبارت کا اس طریقے سے، لہٰذا ہم اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آسان ترجمہ بولیے. ہاں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم میں سے نہیں اہل بیت میں سے ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں یہ اہل البیت کیوں منصوب ہے؟ ایک فعل پوشیدہ ہے منا کے بعد، اس فعل نے اس کو منسوب کیا ہے. ایسی جگہوں پہ جہاں خصوص جیسا کوئی فعل چھپا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب اختصاص. اور ایک باب اشتغال ہے جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ آج پانچواں خلاصہ بیان کرنا ہے لہٰذا میں مطلب یہ اصلی درس سے البتہ آئے گا، اور وہی خلاصہ جو میں نے اشارہ کیا تو پھر دوہرا رہا ہوں. ایک باب ہوتا ہے باب اشتغال. جب میں وہاں پہنچوں گا تو اس کا خلاصہ نہیں بیان کروں گا، خیر ٹھیک ہے، جو خلاصہ ایک بار پہلے اشارہ کر چکا آج بیان کر رہا ہوں. باب اشتغال میں ایک فعل ذکر ہوتا ہے، وہ فعل اس پر عمل کرتا مگر اس فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو جاتی ہے، جو ضمیر اس فعل کو اپنی طرف مشغول کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو شغلہ عنہ، آپ لوگ برا مت مانیے کہ مثال سمجھانے کے دے رہا ہوں. یہ زید، ٹھیک ہے، زید کا رشتہ لگا تھا کس سے؟ زید کی محبت تھی یا رشتہ تھا؟ میری بات کو پازیٹیو میں لیجیے گا آپ لوگ. زید کا رشتہ لگا تھا کس سے؟ ہند سے. زید کے سامنے آ گئی مثال کے طور پہ راحلہ. راحلہ نے اپنے حسن کی وجہ سے زید کو اپنی طرف کھینچ لیا تو کہیں گے شاغلت زیدن. کیا کیا؟ شاغلت زیدن. راحلہ نے زید کو اپنے مشغول کر لیا، اپنی طرف کھینچ لیا. اب یہ بیچاری ہند کیا ہو گئی؟ یہ مشغول انہا ہو گئی. انہا یہ مشغول الیہا ہو گئی. ٹھیک ہے، زید جو ہے وہ ادھر مشغول ہو گیا، ادھر اس کو کیا کرتے؟ اگنور کر دیا. تو جس کو اگنور کر دیا اس کو عربی میں کہتے ہیں مشغول ان یا مشغول انہا. کیونکہ وہ ہے نا، یہی فرض کیجئے یہاں پہ وہ ہو مثال پہ ہند ہو اور ادھر خالد ہو اور ادھر بکر ہو، تو اب مشغول انہا کے بجائے مشغول ان کہیں گے کہ خالد مشغول ان ہو گیا، کیونکہ خالد سے اس نے منہ پھیر لیا اور بکر کی طرف متوجہ ہو گئی ہند. سمجھ میں آ گئی مثال آپ لوگوں کے؟ اب آئیے، یہ تھا اصل میں زیدن ضربتو. زیدن ضربتو، یہ ضربتو کس پہ عمل کر رہا تھا؟ زیدن بیچ میں ہے ہند کی طریقے سے. ٹھیک ہے، نہیں اس کی طریقے زید یہاں جیسے زید ہے. ٹھیک، اب یہ ضربتو جو ہے ابھی فی الحال بیچ میں ہے. ضربتو کیا ہے؟ جیسے یہاں زید بیچ میں تھا ویسے یہاں ضربتو بیچ میں ہے. ضربتو نے عمل کیا تھا کس پر؟ زید پر. تو اس کا معشوق کون ہے؟ زید. ضربتو کا معشوق زید. لیکن بعد میں ایک ضمیر آ گئی، وہ ضمیر جو ہے ضربتو کو زیادہ حسین لگی تو اس نے اس کو اگنور کر دیا اور ادھر منہ کر لیا اپنا. اب یہ ضربتو نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا؟ ضربتو ہو. جب ضربتو ہو گیا تو اس ضربتو کو مشغول کر لیا ہو نے اپنی طرف. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ کیا واقع ہو گیا؟ زید مشغول ان واقع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں باب اشتغال. جب ایک فعل کے بعد ضمیر آ جائے
وہ ضمیر فعل کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور فعل سے پہلے والا کلمہ جو ہے وہ حالت نصب میں باقی رہ جائے اپنی کیفیت پر. اب سوال پیدا ہوگا کہ اس ضربت کا معمول تو یہ ہو گیا، پھر یہ زیدن کیسے منصوب ہے؟ زیدن کیسے منصوب ہے؟ یہاں پر ایک ضربتو پوشیدہ ہے، اس ضربتو نے زیدن کو منصوب کیا ہے. اور اس ضربتو کی تفسیر کون سا ضربتو محذوب کی تفسیر کون سا ضربتو کر رہا ہے؟ مذکور کر رہا ہے. مفسر اور مفسر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اس کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ ہے باب اشتغال. باب ندا کیا ہے؟ یہاں مثلا کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باب ندا میں کیا ہے؟ ندا یا رجلن خذ بیدی، یا کیا ہے؟ حرف ندا. حرف عمل کرتا ہے کیا؟ نصب کا. مفعول کون چاہتا ہے؟ فعل چاہتا ہے، حرف تو نہیں چاہتا مفعول. رجلن منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ ایک ادعو یا اونادی یا اس جیسے کلمات کی وجہ سے میں پکار رہا ہوں تو مرد کو، یا رجلن خذ بیدی، اے مرد میرا ہاتھ تھام. ایک اندھا انسان جا رہا ہے، البتہ ابھی آپ منادہ میں پڑھیں گے، منادہ کی کئی قسمیں ہیں. نکرہ مقصودہ ہے، نکرہ غیر مقصودہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، اور اس طریقے سے مضاف ہے، شبہ مضاف ہے، یا طالعن جبلن یا راکبن فرسن، یہ سب ہیں. خوب، تو ہمیں اس سے بھی بحث نہیں کہ کون سا منادہ ہے. یہ منادہ ہے نا، منادہ جس کو پکارا گیا ہے رجلن، یہ کیوں منصوب ہوا؟ یا کی وجہ سے نہیں، ادعو کی وجہ سے، جس کی نیابت کون کر رہا ہے؟ یا کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 5 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں فعل محذوف ہوتا ہے، اور اس فعل محذوف کی وجہ سے ایک اسم منصوب ہوتا ہے جو اسم کیا کہلاتا ہے؟ مفعول بہ. میں سمجھتا ہوں اب سب کے لیے پانی ہو گیا ہوگا. آ جائے، مت کہیے گا بعد میں جا کر درس سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ مذاق کر رہا ہوں، فیل مت کیجیے گا آپ لوگ. سمجھ میں آیا؟ خوب، چلیے آ جاتے ہیں باب اختصاص پر. الاختصاص ہوا ان یذکر بعد ضمیر المتکلم او المخاطب اسم ظاہر معرفۃ. اختصاص کیا ہے؟ ایک ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد ایک اسم ظاہر ذکر ہو جو معرفہ ہو. یقال له المخصوص، اور اس اسم کو کہ جو ذکر ہو رہا ہے ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مخصوص کہتے ہیں. یقال له المخصوص، اس کو مخصوص کہتے ہیں. یہ جو میں نے مثال دی تھی یہاں پر، مسلمان منا اہل البیت، اہل البیت کیا اس میں؟ مخصوص. یہ منا ضمیر کے بعد ذکر ہوا ہے. وَهُوَ منصوب، اور یہ اہل البیت منصوب ہے کس کے ذریعے سے؟ فعل محذوف کے ذریعے سے جو اخصو ہے. منصوب بفعل اخصو، فعل اخصو کے ذریعے سے منصوب ہے. المحذوف وجوباً، جس کا حذف ہونا کیا ہے؟ وجوبی. احسنتم ماشاء اللہ. نحن معاشرہ، جیسے نحن معاشر العلم نصلح الامۃ، ہم اہل علم نے، ہم علماء اصلاح کرتے امت کی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا نحن نصلح الامۃ، ہم امت کی اصلاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نحن ہو گیا مبتدا، ٹھیک ہے، نحن کیا ہے؟ مبتدا، اور نصلح الامت کیا ہے؟ خبر. بیچ میں یہ معاشر الانبیاء کیا، معاشر علم کیا کر رہا ہے؟ معاشر العلم کیا کر رہا ہے؟ کیا ہے یہاں پر؟ یہ منصوب ہے اخصو فعل محذوف کے ذریعے سے. نحن، ہم مخصوص کرتے ہیں. ہم کون؟ ہم اہل علم، ہم علماء اصلاح کرتے ہیں امت کی. اس سے مشابہ کوئی حدیث آپ لوگوں کو یاد آ رہی ہے؟ جعلی حدیث نبی کی، گڑھی ہوئی حدیث. دربار خلافت میں ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ جناب فاطمہ کے سوال کے بعد جب یہ میراث کا مطالبہ کیا تو ابوبکر نے، خلیفہ اول نے کیا کہا تھا؟ ارے آپ عالمہ ہیں، عربی پڑھیے نا. نحن معاشر الانبیاء
نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث درہما ولا دینارا، ہے نا؟ ہم معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، درہم و دینار، مال و مکان، یہ سب میراث میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ما نورثو، ہم جو چھوڑتے ہیں اب وہ جملہ ہے، وہ علم و حکمت ہوتا ہے نا؟ تو نحنو معاشر الانبیاء، نحنو ہو گیا مبتدا، لا نورثو اس کی خبر، معاشر الانبیاء کیا ہے؟ یہ حدیث اس لیے انہوں نے نقل نہیں کی ہے کیونکہ حدیث جعلی ہے، اگر تقریب نقل کر دیتے تو کوئی یاد کر لیتا اس حدیث کو، مگر میں بیک گراؤنڈ بتا کے آپ کو آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ابو بکر کی حدیث ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، ابو بکر کی حدیث ہے. اور ابو بکر نے کیا کہا کہ ہم گروہ انبیاء، جس کے جواب میں شہزادی نے کیا آیت پڑھی تھی یاد ہے؟ آیتوں سے سجا ہوا جواب دیا، جس میں جناب سلیمان والی آیت پڑھی اور جناب داؤد والی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان جو ہے وہ وارث بنے داؤد کے، جبکہ سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی، میراث چھوڑنے والا بھی نبی اور میراث لینے والا بھی نبی. یہ آیت جناب شہزادی نے اس کے جواب میں پڑھی تھی. خوب، فوائد فائدہ پڑھ لیتے ہیں. اصل مسئلہ میں نے بہت سمجھا کے حل کیا ہے، ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ ایسا کر لے گا، اس کے بعد مجھ سے اگلے دن سوال کرے گا، ٹھیک ہے؟ فوائد. فائدہ نمبر 1، المراد بمعشر العلم، معاشر العلم جو یہاں پر ہے اس مثال میں، نحنو معاشر العلم، یہ میں نے الف بڑھا دیا اس میں، معاشرہ ہم اردو بولتے نا، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لکھا ہے جیسے صاحب کتاب نے لکھا ہے، نحنو معاشر العلم، ہم اہل علم جو ہیں، یہ اہل علم ہے. المراد بمعاشر، اہل علم سے مراد کیا، معاشر علم سے کیا مراد ہے؟ ہونا یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ المتکلم نفسہ. کیا نحنو الگ ہے اور معاشر العلم الگ ہے؟ جو نحنو ہے وہی معاشر العلم ہے. نفسو یعنی خود، متکلم مراد ہے. ہونا متکلم و نفسو، خود متکلم مراد ہے معاشر العلم سے، یعنی نحنو مراد ہے. لا شخص آخر، معذرت، کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہے. یخاطبہ، یہ کوئی دوسرا شخص مراد نہیں کہ جس کو مخاطب جو ہے کر رہا ہو متکلم. یہ جو کہہ رہا ہے متکلم، نحنو معاشر الانبیاء یا سلمان منا اہل البیت، تو کہنے والا نہ ہی کو اہل البیت کہہ رہا ہے، جو نہ ہے یعنی ہم وہی اہل بیت ہیں، یعنی کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے اے اہل بیت، ایسا کوئی مراد نہیں. اے گروہ انبیاء یہ مراد، اے گروہ علماء یہ مراد نہیں ہے. نحنو یعنی ہم ہی گروہ علماء ہیں، ہم ہی گروہ انبیاء ہیں. سمجھ میں آ گیا سب کے؟ یخاطبہ جو ہے صفت ہے شخص آخر کی، شخصن کی خود صفت آخر ہے، پھر یخاطبہ صفت دوم ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اگر حال، وہ جملہ معرفہ کے بعد واقع ہو تو حال کہلاتا ہے، اور اگر نکرہ کے بعد واقع ہو تو صفت کہلاتا ہے. یہ یخاطبہ چونکہ جملہ سے شخص نکرہ کے بعد واقع ہوا ہے، لہٰذا میں نے اس کو صفت کہا ہے شخص کی. یعنی المراد بمعاشر الانبیاء، معاشر الانبیاء سے مراد کیا ہے ہونا یہاں پر؟ المتکلم نفسہ، خود متکلم یعنی کہنے والا مراد ہے، یعنی نحنو ہی مراد ہے، معاشر الانبیاء میں نحنو ہے. لا شخص آخر، نہ کوئی دوسرا شخص کہ یخاطبہ، کہ جس کو یہ مخاطب کر رہا ہو، متکلم مخاطب کر رہا ہو. یخاطبہ کا فاعل جو ہے ہوا ہے، جو پلٹ رہا متکلم کی طرف، اور ہو کی ضمیر پلٹ رہی شخص کی طرف. کوئی دوسرا شخص نہیں کہ جس کو یہ متکلم مخاطب کر رہا ہو. سمجھ میں آ گیا؟ وہ جی عبارت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ المراد بمعشر العلم، معاشر العلم سے مراد ہونا یہاں پر کیا ہے؟ کیا نحنو کے علاوہ کوئی ہے
کہہ رہے نہیں، المتکلم نفسو، خود متکلم یعنی نحنو مراد ہے، یعنی جو معاشر العلم ہے وہی نحنو، جو نحنو ہے وہی معاشر العلم، لا شخص آخر، کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہے کہ یخاطب ہو کہ اس شخص کو یہ متکلم خطاب کر رہا ہو، بلکہ معاشر الانبیاء کہہ کے بھی اپنے ہی کو بول رہا ہے، مراد لے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معاشر العلم کہہ کر اپنے کو مراد لے رہا ہے متکلم۔ وقضا حکم کل مخصوص، وقضا حکم کل مخصوص، اور اسی طریقے سے ہر مخصوص کا حکم ہے، یعنی یہاں پر جو مثال دی معاشر علم، یہاں پہ بھی نحنو سے جو مراد ہے وہی معاشر علم سے مراد ہے، یہاں پہ بھی جو نحنو سے مراد ہے وہی معاشر الانبیاء سے مراد ہے، یہاں پہ بھی جو ملنا ضمیر سے مراد ہے وہی اہل البیت سے مراد ہے۔ جہاں جہاں اس مخصوص آپ دیکھیے گا تو جو ضمیر ہے وہی ہوتا ہے مخصوص، جس ضمیر کے بعد اس مخصوص آ رہا ہے وہ دونوں سیم ہوتے ہیں مصداق کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے الغرض، فائدہ نمبر 2، اختصاص لاتے کیوں ہیں، اختصاص کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ الغرض من الاختصاص، غرض اختصاص سے کیا ہوتی ہے، اختصاص سے مراد لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، آپ تمیز کیوں لاتے ہیں، ابہام کو دور کیا جائے۔ آپ نے رأیت زیدن متبسمن یا جاء زید راکبن جو کہا، کیوں کہا راکبن، تاکہ جاء زید فاعل کی حالت کو بیان کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں باب اختصاص میں جب آپ اختصاص کا استعمال کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، الغرض من الاختصاص، اختصاص سے ہماری مراد کیا ہے، چونکہ میں نے عرض کیا جیسے آپ نے کہا اندی زیتون، اندی زیتون، میرے پاس روغن ہے، تیل ہے، اندی زیتون، زیتون مبتدا، اندی خبر مقدم ہو گیا جملہ پورا۔ آپ نے کہا ھذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے، ہوگی بات پوری، پورا خبر۔ پھر یہ فضتن، فضتن یا رتلن کیوں لے آئے، میرے پاس انگوٹھی ہے، کون والی، چاندی والی، میرے پاس روغن ہے، کتنا ہے، 1 رتل ہے، پیمانہ ہے نا رتل، 1 رتل ہے، 1 کلو مثلا، تو یہ 1 رتل اور فضہ کیوں لائے، کیونکہ اس جملے میں ابہام تو اس کو دور کرنے کے لیے نا، کہ انگوٹھی چاندی والی ہے کہ سونے والی ہے، تیل کتنا ہے، 1 لیٹر ہے 5 لیٹر ہے، کتنا نہیں پتا نا، سمجھ میں آئی بات۔ تو کچھ بھی جملہ تو مکمل ہو گیا، اسی طریقے سے یہاں بھی سلمان منا جملہ مکمل ہو گیا، نحنو لا نورثو، لا نورثو ولا نورثو جملہ مکمل ہو گیا، ہم میراث نہیں چھوڑتے۔ پھر یہ کیوں نہ ہے، کون نہیں چھوڑتا میراث، معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، سلمان ملہ ہم میں سے مراد کیا ہے، تو اس کو اور زیادہ مخصوص کرنے اور واضح کرنے کے لیے لے آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ غرض کیا ہے اختصاص کی، یا فخر ہے یا تواضع ہے، مخصوص کرنے سے مراد کیا ہے، یا فخر کے لیے ہم مخصوص کرتے ہیں یا تواضع کے لیے، انکساری کے لیے، یا زیادت بیان کے لیے اور واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ جیسے بنا نحن الجنودا، بنا نحن الجنودا تذلل العدات، ٹھیک ہے، بنا نحن الجنودا تذلل العدات۔ اگر یہ صرف کہا جاتا کہ بنا تذلل العدات، ہمارے ذریعے سے دشمن رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، تو بات مکمل تھی نا، مکمل تھی کہ نہیں تھی، ہو گیا، فعل فاعل پورا جملہ مکمل، تذلل العدات بنا، ہمارے ذریعے سے دشمن گمراہ وہ ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔
لیکن انہوں نے افتخار کیا نحن الجنود کہہ کر، یعنی ہم لشکر کے ذریعے سے، ہم ایسے اہل سپاہ ہیں، اہل جنگ لشکر والے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے دشمن رسوا ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ دیکھیے گا تو یہاں پر انہوں نے کیا فرمایا تھا، افتخار کے لیے یا تو لاتے ہیں، یا تواضع کے لیے لاتے ہیں، یا زیادت بیان کے لیے۔ تو پہلی مثال افتخار کی ہے کہ ہم ایسے طاقتور گروہ ہیں کہ جو ہم سے ٹکراتا ہے وہ جو ہم سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اپنا افتخار۔ یا دوسری مثال اختصاص کی کیا ہے، انی ایھا العبد الفقیر، انی ایھا العبد فقیر، ٹھیک ہے، فقیر الی عفو اللہ، انی ایھا العبد فقیر الی اللہ الی عفو اللہ۔ یہاں پر اگر ایھا العبد کو ہٹا دیجیے تو معنی پورا ہے، کیا ہے، انی فقیر الی عفو اللہ۔ فقیر یعنی فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، فقیر کا معنی کیا ہے، نیاز مند، محتاج، ٹھیک ہے، فقیر کا مطلب بھکاری نہیں، کشکول لے کے ہاتھ میں چلنے والا، ضرورت مند کوئی بھی ہو۔ تو ہم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں، انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، یعنی نیاز مند ہو، محتاج ہو، اور وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو فقیر غنی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر عربی میں، کئی بار بلکہ کہہ لیجیے، انی فقیر الی عفو اللہ، ہم محتاج ہیں کس چیز کے، نیاز مند ہے کس چیز کے، اللہ کی بخشش کے، ہوگی بات۔ یہ بیچ میں جو کہا ایھا العبد، یہ ایھا العبد جو ہے نا، یہ باب اختصاص ہے، انی ایھا العبد، میں کہ جو بندے ذلیل ہے، میں کہ جو بندہ ذلیل ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ایھا العبد کے ذریعے سے کسی کو خطاب کیا جا رہا ہے، اوپر بتا چکے ہیں، خود متکلم مراد ہے، لا شخص آخر، کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہے۔ تو جو انی ہے وہی ایھا العبد ہے۔ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایھا العبد چونکہ منادا کے لیے آتا نا یو، تو لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کو خطاب کیا جا رہا ہے، نہیں، کسی کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں متکلم اپنے ہی کو ایھا العبد کہہ کر بیان کر رہا ہے۔ تو کیوں ایسے کہہ رہا ہے، احسان، تواضع کی وجہ سے، جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، تواضع کی وجہ۔ دو مثال ہو گئی، والعبد هو المتکلم نفسه لا شخص آخر۔ اس مثال میں جو عبد ہے وہ کون ہے، ہاں، خود متکلم ہے، نہ کہ کوئی اور۔ اب یہاں پر عبدو کیوں ہے، اس کو میں انشاءاللہ بھی عرض کروں گا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وَكَقَوْلِ کا، اور آپ کی ایک اور مثال، نحن العربا، نحن العربا اقرا الناس للضیف، ہم عرب جو ہیں وہ زیادہ مہمان نواز ہیں۔ اقرا سے مراد جو ہے یہاں اس میں تفضیل ہے، یعنی زیادہ مہمان نواز ہیں۔ اقرا مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کو کہتے ہیں، مہمان نوازی کے لفظ اقرا استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ نحن العربا اقرا الناس، یعنی نحن یہ ہے، نحن اقرا الناس للضیف، ہم ضیف کا، یعنی مہمان کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ عرب کہنے کی ضرورت نہیں، عرب لے آئیں زیادت بیان کے لیے کہ ہم کون مہمان نواز ہیں، ہم کون، عجم، ایرانی، افریقی، کہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، عرب کے۔ تو عرب پتہ نہیں چل پاتا کہ کہنے والا عرب کو کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر صرف یہ کہتا نحن اقرب الناس للضیف تو ہو سکتا ہے کہنا چاہ رہا ہو کہ ہم مسلمان مہمان نواز ہیں، ہے نا۔ تو جب عربا کہا تو اس نے بیان کو اور بڑھا دیا، زیادت البیان اس میں۔ تو یہ اختصاص جو ہے وہ تین مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختصاص کی غرض کیا ہے، یا تو فخر ہے، افتخار ہے، اور یا پھر تواضع ہے، یا زیادت البیان ہے۔ اب ہو سکتا ہے ٹیسٹی سوال آ جائے اور چوتھے میں یہ ہو کہ تینوں گزینے درست ہیں، تو کون سا ہوگا، تینوں گزینے درست ہیں۔ خوب
سمجھ میں آ گیا سب کے؟ اب آگے بڑھوں میں. شرط 3 نمبر، فائدہ نمبر 3، شرط المخصوص. مخصوص کی ایک شرط یہ بتا رہے ہیں، ان یقع بعد ضمیر المتکلم، یا تو وہ ضمیر متکلم کے بعد واقع. البتہ یہ چیز جو اوپر کہہ چکے ہیں، وہ جو اختصاص کی تعریف کی تھی نا، تعریف ذہن میں آپ لوگوں کے ابھی پڑھا آپ لوگوں نے. اختصاص تعریف کیا ہے؟ ایسی ضمیر ہے کہ جو ذکر ہوتی متکلم کے بعد یا مخاطب کے بعد، ضمیر متکلم کے بعد، میں ضمیر کہہ رہا ہوں میں. اختصاص کیا؟ وہ ایسا اسم ہے کہ جو ذکر ہوتا ہے ضمیر مخاطب کے بعد، ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد، اور وہ اسم یا اس میں ظاہر ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد اس میں ظاہر معرفہ ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس مخصوص کہتے ہیں. اور یہ باب کون سا کہلاتا ہے؟ باب اختصاص. اور وہ اسم وہ منصوب ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ فعل محذوف اور خصوص کے ذریعے. تو یہاں جو انہوں نے تعریف کی تھی اس میں یہ شرط چھپی ہوئی ہے، مگر زیادت بیان کے لیے واضح کر رہے ہیں یہاں پر شرط کو. فرما رہے ہیں شرط المخصوص، اس میں مخصوص کی شرط کیا ہے؟ کیا یقع بعد ضمیر آپ لوگ بولیے بھائی، 2-3 دن کے بعد ریسٹ ملا آپ لوگوں کو، تو اور فریش ہونا چاہیے نا، چھٹی تھی. شرط اس مخصوص کیا ہے کہ کس کے بعد واقع ہو؟ ضمیر متکلم کے بعد واقع ہو. جیسے یا تو ضمیر متکلم کے بعد واقع ہو، جیسے انا افعل کذا ایھا الفتى، ایھا الفتى، میں انجام دیتا ہوں اس طرح یہ عمل، مثلا میں انجام دیتا ہوں کار خیر، میں انجام دیتا ہوں شجاعانہ عمل، اے جوان، اے کیا نام ہے، شجاع، مثلا فتح سے مراد جوان کے بجائے شجاع لے لیجیے یا کچھ بھی لے لیجیے، اے جوان. تو یہ ایھا الفتى جو ہے وہ اس میں مخصوص ہے. جو بعد میں آیا انا کے، یعنی انا ایھا الفتى، کنفیوز مت ہوئیے گا، ایھا الفتى بعد میں لکھ دیا ہے مگر وہ ایسے ہی جیسے ابھی گزر چکا پہلے. انا ایھا الفتى افعل الخیر، قضا یعنی خیر مثلا، یا کچھ بھی، قضا یعنی فلاں کام، اس طریقے کا کام. تو آپ اس طریقے کا یا فلاں کام سے مراد خیر لے لیے مثلا. تو کہیے انا ایھا الفتى افعل الخیر، میں مرد جوان کیا کرتا ہوں؟ کار خیر انجام دیتا ہوں. یہاں پر ایھا الفتى کیا اس میں مخصوص ہے. یہ الف لام کے ساتھ جب آئے تو ایھا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ اس مخصوص. جیسے اوپر ایھا العبد آیا تھا، یہاں ایھا الفتى آیا ہے. اے افعلہ مختصا بفعلہ من بین الفتیان، جوان تو بہت سے ہیں مگر ان جوانوں میں نماز شب میں ہی پڑھتا ہوں. جوان تو بہت سے ہیں مگر راستے میں رک کر کے ضرورت مندوں کو پانی میں ہی پلاتا ہوں. جوان تو بہت سے ہیں مگر دشمنوں سے مقابلہ میدان میں ڈٹ کے میں ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ فلاں کام میں ہی کرتا ہوں، بس اپنے سے مخصوص کرنا. اے افعلہ، ہو یعنی قضا، میں فلاں کام کرتا ہوں مختصا بفعلہ، اس فعل سے مخصوص ہوتے ہوئے یا مخصوص کرتے ہوئے اس فعل کو اپنی ذات سے، من بین الفتیان، جوانوں کے درمیان. تو یہ جو جملہ تھا انا، جملہ کیا پڑھیے؟ انا افعلو، انا ایھا، میں یہاں ایھا پہلے لکھ رہا ہوں، انا ایھا الفتى افعلو کذا، میں جوان، میں اے جوان یعنی میں جوان، اے ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں، میں جوان اس کام کو انجام دیتا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی میں مخصوص کرتا ہوں جوانوں کے درمیان میں سے اپنے کو اس کام کو انجام دینے کے لیے. لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو ترجمہ نہیں ہو پائے گا، مفہومی ترجمہ
اردو میں کرنا پڑے گا. خوب تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی وضاحت کرنے کے لیے اس طریقے کا ترجمہ کیا ہے اس کا, ورنہ ترجمہ ایسا نہیں ہے نا فلو قضا ایو الفتح, اس کا اردو میں ترجمہ ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے سلمان منا اہل بیت کا کیا, یعنی میں وہ جوان ہوں کہ جو فلاں کام انجام دیتا ہوں. مگر انہوں نے مختصاً بفعلہ من بین الفتیان کیوں کہا کہ مخصوص مخصوص مجھ سے ہی یہ بات ہے جوانوں کے درمیان, تاکہ اخصو کا معنی ہو سکے اور یہ کہا جا سکے کہ کون سا باب ہے, باب احسنتم. وقد یقع بعد ضمیر الخطاب, اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد اپنے ذہن کو اصل مطلب سے بھٹکا مت دیجیے گا. یہ اصل مطلب دو ہی چیز ہے, یا ضمیر متکلم کے بعد آتا ہے یہ جو مثال آپ نے دیکھی ہے, ضمیر خطاب کے بعد. اس میں مخصوص جو ہے اس کی شرط یہ کہ یا ضمیر متکلم کے بعد آئے یا ضمیر خطاب کے بعد آئے. ضمیر متکلم کے بعد جیسے آنا, ضمیر خطاب کے بعد جیسے سبحانک اللہ العظیمہ, یہ عظیمہ جو ہے وہ منصوب ہے اخصو کے ذریعے سے نا. ولا یصح ولا یا العظیمہ, اللہ کو بھی اس مخصوص کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس مخصوص علم ہو سکتا ہے, انہوں نے منع تو نہیں کیا ہے, صرف یہ لکھا ہے کہ معرفہ ہوگا تو اللہ ہو سکتا ہے. سبحانک اخص اللہ, العظیمہ اللہ کی صفت ہے. سمجھ میں آ گئی بات سب کو؟ نہیں, جو لوگ جو ہے وہ عام طور پہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں مبادی میں, ان سے میرا سوال ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو یہ جملہ جو میں نے کہا سمجھ میں نہ آیا ہو کہ اللہ سبحانہ کا جو ہے وہ پاک و پاکیزہ منزہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, پاک و پاکیزہ ہے تو اے پروردگار, تیری ذات سبحانہ کا تو پاک و پاکیزہ ہے. اخص اللہ, میں مخصوص کرتا ہوں اس تقدیس سے اللہ کو, تو جو کا ہے وہی اللہ ہے. ضمیر مخاطب کے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ جو کا ہے وہی اللہ ہے. میں مخصوص کرتا ہوں تو اس کو اللہ پاک و پاکیزگی سے تقدیس کرتا ہوں, تسبیح پڑھتا ہوں تیری, کس کی تسبیح پڑھتا ہوں؟ اخص اللہ, اللہ کی. ٹھیک, گویا اس تسبیح سے مخصوص کرتا ہوں اللہ کو. کون سا اللہ کہ جو عظیم ہے, تو العظیمہ اللہ کی صفت ہو جائے گی. ولا یصح, اور صحیح نہیں کہ یقع بعد ضمیر الغائب, ضمیر غائب کے بعد واقع نہیں ہوتا ہے اس مخصوص, اور نہ اس میں احسنتم, صرف اور صرف ضمیر مخاطب کے بعد یا ضمیر متکلم کے بعد. ہاں نہیں, آپ صحیح بول رہی تھی, میں نے چونکہ جو بعد میں کہنا تو پہلے کہہ دیا تھا, یا ضمیر متکلم کے بعد یا ضمیر مخاطب کے بعد, دو کے بعد آتا ہے اس مخصوص. فلا یقال, بس ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے بہم, یہ عبارت بہم معاشر العرب یا رب ختمت المکارم, ان کے ذریعے سے کہ جو معاشر عرب ہیں ختم ہوا ہے, کیا اختتام ہوا ہے کس چیز کا؟ اچھی صفتوں کا, اچھے اخلاق کا. بلکہ یہ اگر کہنا ہو تو ایسے کہیں گے بنا معاشر العرب, ہم گروہ عرب پر اختتام ہے ساری خوبیوں کا. ٹھیک ہے, افتخار انسان اپنے لیے کرتا ہے کہ دوسروں کے لیے کرتا ہے؟ تواضع انسان اپنے لیے کرتا ہے دوسروں کے لیے کرتا ہے؟ ہم اپنے لیے کہیں گے نا, ہاں ارے ہم اپنے لیے کہیں گے کسی بزرگ کے سامنے یا کسی بھی سامنے تواضع کے لیے, ارے میں آپ کا میں بندہ حقیر, میں نادان, ارے یہ نادان, یہ حقیر, یہ فقیر. ایسے کہیں گے, کسی اور کہیں گے فقیر, یہ حقیر. اپنے لیے کہیں گے میں بندہ حقیر ہوں, میں فقیر ہوں. ٹھیک ہے, اور افتخار خود لفظ افتخار میں چھپا ہوا ہے کہ افتخار کرنے والا اپنی ذات پہ افتخار کرتا ہے, دوسرے پر افتخار کرتا ہے. یہاں زید کھڑا ہوا ہے اور یہاں ہم ہیں, تو ہم اپنی بات کریں گے نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, افتخار کے طور پہ. اپنے پڑوسی کی نہیں افتخار کروں گا. پڑوسی کے لیے اگر ہم بیان بھی کریں گے تو توصیف کہلائے گی. زید ہمارا پڑوسی عالم ہے,
تو اگر ہم یہ کہیں گے زید بہت پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کو افتخار کہیں گے کہ اس کو تعریف کہیں گے؟ افتخار انسان اپنے لیے کرتا ہے، غیر کچھ نہیں کرتا ہے. افتخر بفاطمۃ و ابیہا ثم فخری برسول اللہ عز وجلیہا، حضلی کا شعر. افتخر بفاطمۃ و ابیہا ثم فخری برسول اللہ عز وجلیہا، میں فخر کرتا ہوں فاطمہ پر اور ان کے دونوں بیٹوں پر، اور پھر اس کے بعد میرا افتخار ان کے والد کی ذات ہے کہ جنہوں نے میری شادی فاطمہ زہرا سے کرائی. خوب، تو چونکہ افتخار اور تواضع البتہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ مخاطب کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے، مگر اس لیے استعمال کر لیتا ہے کہ مخاطب کو سے قربت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، اور مخاطب کے ساتھ بمنزلہ فرد واحد اپنے کو قرار دیتا ہے. تو اس طریقے سے کبھی مخاطب کے لیے بھی یہ چیز استعمال ہو جاتی ہے، مگر غائب کے لیے اس کو افتخار یا اس کی کیا نام ہے تواضع پیش کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہوتا ہے. البتہ ہم نے دیکھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخاطب کے لیے بھی عملی طور پہ تواضع والی بات نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں افتخار کی بات ضرور آ سکتی ہے. خوب، تو ہم پڑھتے ہیں ترجمہ. فلا یقال بہم معاشر العرب ختمت المکارم بنسب معاشر کے یہ معاشر کے نسب کے ساتھ معاشر الانبیاء معاشر العرب نہیں پڑھ سکتے، یہ معاشر العرب نہیں پڑھ سکتے باب اختصاص کی بنیاد پر، اختصاص کی بنیاد پر. لیکن بجرها علی البدلیت، لیکن ہاں اگر بدل کے طور پہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس وقت معاشرہ جو ہے معاشر وہ معاشرہ نہیں ہوگا بلکہ معاشرل ہو جائے گا. بہم، ہم مجرور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ضمیر بیس مجرور ہے نا، تو جب مجرور کا بدل آئے گا تو وہ بھی مجرور ہوگا. تو ایسے اگر پڑھا جائے کہ بہم معاشر العرب تو چل جائے گا مجرور ہو بنا کر کے. ولا یقال بزید العالم تقتدی الناس، ولا بزید العالم تقتدی الناس بنسب العامل، عامل کے نصب کے ساتھ عالم کے نصب کے ساتھ العالمہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. بل بجر رہا، بلکہ جر کے ساتھ پڑھیں گے. اب اگر جر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں اس کا تابع ہو جائے گا، ٹھیک. ولا یقال، بس بزیدن العالمہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ العالمہ کو اخصو کا معمول بنائیں، بلکہ ایسے پڑھ سکتے ہیں بزیدن العالمہ. اب جب بزیدن العالمہ ہو جائے گا تو پھر وہ تابع ہو جائے گا زید کا، یعنی یہاں پر یہ صفت کہلائے گا. البتہ کہیں کہیں بدل بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر صفت کہلائے گا. بل بجر رہا التبعیات، توابع 4 آپ پڑھ چکے ہیں نا، بدل ہے، عطف بیان ہے، عطف ہے، عطف نسق ہے نا، تاکید ہے. کیا ہے؟ بدل ہے، تاکید ہے، ہاں. تو توابع میں سے کوئی ایک بنا کے پڑھ سکتے ہیں. اور الاسم المخصوص ثلاثۃ انواع، اس مخصوص کی 3 قسمیں ہیں. اب اس کا وقت نہیں رہا لہذا اس کو یہیں پر روک رہا ہوں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو کل مکمل کروں گا. بھئی آج کے درس کا بعض اوقات تھوڑا سا تفصیلی ہو گیا تو آپ میں سے کوئی ذہن بھٹک گیا تو میں 1 منٹ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اختصاص کا ہم نے، سنیے گا سب لوگ غور سے، ہم نے بھی کیا پڑھا؟ باب اختصاص پڑھا ہے. باب اختصاص کیا ہے؟ ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد ایک اسم ظاہر معرفہ ذکر ہوتا ہے جسے اسم مخصوص کہتے ہیں، اور وہ اسم جو ذکر ہوا ہے وہ منصوب ہوتا ہے ایک فعل محذوف اخصو کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اور جو اسم مخصوص ہے وہی ضمیر متکلم بھی ہے، یعنی جس کے لیے مخصوص آ رہا ہے اس سے الگ نہیں ہوتا ہے. یعنی معاشر العلم میں نحنو اور معاشر العلم دونوں سیم مراد ہیں. اس کے بعد نیچے آ جائیے. اختصاص کی غرض
تین ہوتی ہے، یا تو تواضع کے لیے اختصاص کرتے ہیں لاتے ہیں، یا افتخار کے لیے، اور یا زیادت بیان کے لیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کہا گیا کیا نام ہے نحن معاشر العلم، یا تو اگر نحن معاشر العلم اگر کہا گیا تو گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قابل افتخار اس اعتبار سے کہ ہم عالم ہیں. اس کے بعد بتایا تھا شرط یہ ہے اس مخصوص کی کہ اس مخصوص یا ضمیر متکلم کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے انا افعل کذا یلفتح، یا واقع ہوتا ہے ضمیر خطاب کے بعد جیسے سبحانک اللہ العظیم. پس ضمیر غائب کے بعد اور اسم ظاہر کے بعد واقع نہیں ہوتا ہے. اب اگر واقع ہو جائے تو اختصاص کی بنیاد پر نہیں ہے، یا وہ بدلیت کی بنیاد پر ہوگا اور یا تبعیت کی کسی اور تابع کی کسی اور قسم کی بنیاد پر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سب لوگ مل کر کے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد.